یہ پورے پاکستان کو میں بتا رہا ہوں نا، پورے پاکستان کو سمجھا رہا ہوں۔ چوہان صاحب احتجاج کر رہے ہیں نا، میں اتنی دیر سے یہ تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور IMF کا ہمارے ملک میں کس طرح کا کردار ہو گیا ہے، یہ پورے پاکستان کو میں بتا رہا ہوں نا، پورے پاکستان کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ بھی پریشان ہیں، میری طرح آپ کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے کیا؟ بلکہ آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، عوام کی بہتری چاہتے ہیں، تو آپ بھی یہ سوال کریں، میں بھی یہ جواب دے رہا ہوں۔ تو یہی احتجاج ہے نا، یہی بتا رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ سب کچھ کیسا ہو گیا اور اب ہمارا کیا حال رہ گیا ہے۔ چوہان صاحب عوام سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو بس آپ نے جو دعا دی ہے، میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری جو محنت ہے یہ رنگ لائے۔ چند ہفتوں کی بات ہے، اگر یہ سب مل کے آپس کی رنجشیں، آپس کی تلخیاں، یہ سب بھول جائیں۔ دیکھیں PTI کا اس بار سب سے بڑا گلہ کیا ہے کہ ہمیں سیٹس ملی اور ہمارے سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی گلہ 2018 میں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا تھا، زیادہ تر نون لیگ کا یہ گلہ تھا، اور MKM کا یہ گلہ تھا۔ MKM کہتی تھی ہماری کراچی کی سیٹس PTI کو دے دی گئی ہیں جو کہ ان کی نہیں بنتی تھی، اور مسلم نون نے بولا کہ جی پنجاب ان کو دے دیا گیا ہے جو کہ ان کا نہیں بنتا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی PK ان کو دے دیا گیا ہے جو ان کا نہیں بنتا تھا، اور ہزارے والے میں بھی ادھر بھی مسلم نون بولتی تھی کہ جی ان کو دے دیا کہ ان کا نہیں بنتا تھا۔ اس وقت ٹھیک کہتے تھے، وہ ایسا ہی ہوا تھا اس وقت، ہم مانتے ہیں یہ، اور اس دفعہ ہم PTI کی بات مانتے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس دفعہ اس کے برعکس ہوا ہے، ان کے خلاف ہوا ہے اور ان کے اپوننٹس کے حق میں ہوا ہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، پھر یہاں بھٹو کے ساتھ خود بھی یہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، پہلے انہوں نے زیادتی کی، پھر ان کے ساتھ، میں تو یہ کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے، یہ جو کرتے ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے، اس کے ان کے ساتھ ڈبل ہوتا ہے، تو ان کو پھر سزا ملتی ہے، سب کو، ان سب کو سزا ملتی ہے، اور ابھی بھی سب سزا میں ہیں، ابھی بھی سب سزا مبتلا ہیں اس وقت، جو لوگ حکومت میں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں، PDM اور PTI سب کے سب سزا میں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سب کا برا حال ہے، سب کے چہروں کو آپ ذرا دیکھیں، کوئی خوش نہیں ہے۔ مجھے اس وقت صرف ایک آدمی خوش لگتا ہے، وہ زرداری صاحب مجھے خوش لگتا ہے، باقی سب کا برا حال ہے، تو ان کا ذرا میٹھا زیادہ ہو گیا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے، اور باقی سب کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، ہم بغیر کسی نام کے کہ ہمارا کوئی نام ہو جائے، اور یا ہم کوئی میڈیا میں آ جائے، اور بغیر کسی لالچ کے کہ ہمیں کوئی عہدہ دیا جائے، ہم ان کو کچھ چیزیں بتائیں گے، گائیڈ کریں گے۔ میں پرسنل ٹائم دینے کو تیار ہوں بغیر کسی عہدے کے، مطلب مجھے نہ کوئی ایڈوائزر بنایا، نہ مجھے کوئی وزیر بنایا، نہ مجھے کوئی گورنر بنایا، نہ کچھ بھی مجھے نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں۔ میں اپنی گاڑی استعمال کروں گا، اپنا پیسہ خرچ کروں گا، ایک کپ چائے بھی نہیں پیوں گا وہاں پہ، پانی بھی نہیں پیوں گا سرکاری۔ میں جب ایک سرکاری ادارے کا جب میں چیئرمین بنا تھا، اس علاقے کے سب لوگوں کو پتہ ہے، اس ادارے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو ہی پتہ ہے کہ میں اپنے پانی کے پیسے اور اپنے چائے اور اپنے کھانے کے پیسے بھی جیب سے دیتا تھا، سرکاری گاڑی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، نہ سرکاری منات استعمال کرتا تھا۔ تو میں تو یہ کر چکا ہوں، میری تو ہسٹری پڑی ہوئی ہے اس سے، تو اور اس کے لوگ گواہ ہیں، وہ ادارے کے لوگ بھی گواہ ہیں، اور اس علاقے کے لوگ بھی گواہ ہیں، تو عوام بھی گواہ ہیں، اور سرکاری سران بھی اس کے گواہ ہیں۔ ہمیں تو اس وقت نیب نے سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ آپ چند ان ادارے میں سے جہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال حالانکہ نیب کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، ہمیں سرٹیفکیٹ بھی اس کا دیا ہوا ہے۔ ہم تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مدد کرنے کو تیار ہیں، اچھے لوگوں کو ان کو دیں گے، اچھے لوگوں کو ساتھ کیسے رہے، جو پاکستان میں اچھے تھنک ٹینکس ان کو کیسے لائیں، لیکن ہم یہ سب کریں گے صرف اور صرف عوام کی خاطر، ملک کی خاطر، دین کی خاطر۔ اگر کسی کی سوچ ہے کہ یہ سب ٹھیک کرنا ہے، تو آج بھی PTI، عمران خان صاحب اور PTI کے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ آزاد شکل میں ہوئے ہیں، چاہے وہ سنی تحریک کے نام سے ہوئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کی اس ٹوٹی پھوٹی معیشت کو کاندھا دینے میں یہ بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں کہ ہم نے یہ گندی سیاست چھوڑ دینی ہے، یہ گالم گلوچ چھوڑ دینا ہے، یہ احتجاج چھوڑ دینا ہے، ملک کو اچھی پالیسی دینی ہے، اچھی پالیسی پاکستان کو اچھا کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو اچھا کرنے کے لیے، پاکستان کی دینی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کی اخلاقیات ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہو جائے نا، یہ 5 سال کے لیے ایک ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے کہ کون بڑا ہے؟ کوئی بھی بڑا ہو، ان کو بول دیں گے جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے یہ کام کرنے ہیں، ہم نے ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے، امپورٹس کو کم کرنا ہے، تعلیم کو ٹھیک کریں گے، آئے مل کے کرتے ہیں ٹھیک، کہہ دینا یہ تو نہیں کہیں گے، گالم گلوچ، غلط باتیں، غلط طریقہ کار، غلط تنقیدیں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو جو تھوڑے بہت پردے رہ گئے تھے وہ بھی اٹھ گئے، خود اٹھائے ہیں، بندوق کے زور پہ کھٹے ہوتے ہیں نا، ڈنڈے کے زور پہ کھٹے ہوتے ہیں، وہ تو عوام کے لیے کھٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اپنی بھلائی کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے کھٹے ہوتے ہیں، اس میں تو ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے نا کہ جی ہمارا ذاتی مفاد اس میں ہو، اور ہم اس ذاتی مفاد میں کھٹے ہوتے ہیں۔ PTI والے لوگ آزاد ہوتے تو آج وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارے عمران خان میں یہ خامیاں ہیں، ہم نہیں مانتے عمران خان کو اس چیز پہ، ہم اپنے عمران خان صاحب سے اس چیز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیوں انہوں نے یہ کام کر کے ملک کا بیڑا غرق کیا، کیوں انہوں نے یہ اس طرح کر کے ملک کا وقت ضائع کیا،
عوام کا وقت ضائع کیا، عوام کا پیسہ ضائع کیا. پوچھ سکتے ہیں اس سے یہ. پسند ہے ان کو یہ غلامیاں. ہم سب غلام ہیں. ہمیں یہ غلامانہ سسٹم پسند ہے. ہماری پارٹی کہتی ہے نا کہ ہم آپ کو بااختیار بنائیں گے. ہماری پارٹی کہتی ہے نا کہ ہم نے اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اے، اپنے وزیر، اپنے چیف منسٹر، اپنے پرائم منسٹر کو آپ کا غلام بنانا ہے. آپ کو اختیار دینا ہے. کوئی ہمیں جوائن کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ نظام ان کو پسند ہے غلامانہ. تو ہماری قوم کو غلامانہ نظام پسند ہے. اب یہ ان کو اچھا لگتا ہے غلام بن کے رہنا. تو کیا پھر آپ نے ابھی کہا کیا ہم گدھے ہیں؟ آئی ایم سوری، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے. معذرت کے ساتھ. گدھے سے میرے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے بیوقوف بننا، آپ کو پسند ہے ملک کی تباہی، آپ کو یہ سب پسند ہے. آپ لوگ یہ گلے مت کریں. اسی بنیاد پہ آپ ووٹ دیتے ہیں، برادری پہ ووٹ دیتے ہیں آپ. یہ سب کام آپ لوگ کرتے ہیں. پیسے کی بنیاد پہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، ابھی الیکشن ہوں گے نا، سینٹ کے الیکشن ابھی ہوں گے. یہ سن لیں آج تمام پی ٹی آئی کے میرے بہن بھائی. باقی تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی خراب ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جی خراب ہے. پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور فلانا اور ڈمکانا اور ایم کیو ایم، یہ سب آپ کہتے ہیں خراب ہے، ہم کہتے ہیں خراب ہے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پی ٹی آئی بہت دودھ کی دھلی ہوئی ہے نا، تو آپ کے سب سے اچھے سینیٹرز، زیادہ سینیٹرز آپ کے پی کے سے بنیں گے، پنجاب سے بھی بنیں گے. دیکھ لیجئے گا کس کس کو ٹکٹ ملتے ہیں. سب جو امیر بڑے بڑے لوگ ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے کہ ہمارا ایم پی اے جو ہے وہ پیسے لے گا. تو کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دے دو جو پیسے والا ہے، تاکہ وہ اس کو پیسے دے دے اور ہمارا بھرم رہ جائے. یہ دیکھ لینا ابھی آپ لوگ. یہ بھی کچھ ہفتوں کی بات ہے. سینٹ کے الیکشن ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ کس کس کو ٹکٹ دیے جائیں گے. دیکھ لیجئے گا. ہر چیز کا ایک آسان سا سسٹم ہے، آسان سا. ہم نے تو یہ کہا ہوا کہ سینٹ کے الیکشنز کو جس طرح آپ کے یہ جو خواتین کے سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، جس طرح آپ کے یہ جو اقلیتوں کی ریزرو سیٹس ہیں، اس طرح آپ یہ سیٹس پارٹیوں کو دے دیں. جس پارٹی کے اگر سپوزنگ کسی اسمبلی میں 10 ایم پی ایز نے ایک سینٹر بنانا ہے، آپ وہاں پر 10 سیٹوں پہ ایک ایم پی اے ایک سینٹ کی سیٹ کر دیں. اور جس پارٹی کے 10 ایم پی ایز ہیں ان کو بولیں کہ جی آپ کی ایک سیٹ ہو گئی. جس کے 20 ہیں اس کو بولیں کہ جی آپ کی 2 سیٹ ہو گئی. اس پہ الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو سینٹ کی؟ وہ ایک پاکستان کا، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کوئی قابل آدمی ڈھونڈ کے اس کو وہ کر دے، اس کو سینٹر بنا دے. اس طرح سے ایم پی اے صاحبان پیسے کماتے ہیں. تو ایم پی اے صاحبان کا دماغ خراب ہے، کوئی اس طرح کی قانون سازی کریں. ہر کچھ عرصے بعد سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں. صوبائی اسمبلی کے دور میں کم از کم 2 سینٹ کے الیکشنز آتے ہیں. اس سے ان کو کروڑوں روپے ملتے ہیں. پچھلی بار مجھے یاد ہے کہ سینٹ کے جو سینیٹرز بنے تھے ان میں سے اکثریت جو پیسے والے سے بنے تھے، تقریباً 1 ارب روپے تک بات پہنچی تھی. اس بار پتہ نہیں اس سے کتنی آگے بات جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایم پی اے نے 10 کروڑ روپے بھی لیے ہیں، 15 کروڑ روپے بھی لیے ہیں. تو اس کا جو الیکشن کا خرچہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ اس کو پورا ہو جاتا ہے. تو کریں گے یہ. اور باقی سب تو چلے ہیں خراب نا. آپ دیکھیے گا اتفاق کی پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، دیکھ لیجیے گا. مزہ آئے گا آپ لوگوں کو دیکھ کے. ہماری عوام ہیروئزم کی بیماری میں بڑی سختی سے مبتلا ہے. پالیسیوں کی جو سیاست ہونی چاہیے کہ آپ کسی پارٹی کی پالیسی دیکھیں کہ اس کی پالیسی کیا ہے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، انصاف کے لیے، پولیس کے لیے، پٹوار کے لیے، اور معیشت کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، امپورٹس کے لیے، انڈسٹری کے لیے، زمیندارے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے. یہ پالیسی میٹرز ہیں. اس پہ ہماری عوام بات ہی نہیں کرنا چاہتی. آپ جلسوں میں جائیں نا ذرا اور ایک جلسہ کریں، کوارڈینیٹرز کریں، عوام کو یہ ساری باتیں سمجھائیں، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتی. نیند آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو. یقین کریں سر، میں نے یہ خود دیکھا ہے. ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو باتیں بتاتے ہیں، آپ کو بعد میں علیحدہ کر کے بتاتے ہیں کہ جی ذرا کوئی گالم گلوچ کو، ذرا کوئی سخت بات کسی کے لیے، کوئی ذرا کوئی تڑکا مسالہ، اس طرح کی بات کریں جی عوام کے سامنے. یہ آپ کیا ان کو آ کے سمجھا رہے ہیں؟ یہ چیز یہ نہیں سمجھتے، نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں تو حیران رہ جاتا ہوں. سیاستدانوں نے تو بنایا ہے، ہمارے عوام نے بھی بنایا ہے. سیاستدان یہ پیسہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ کون ان سے پیسہ لے کے ان کے کام کرواتا ہے؟ کون ان کی غلط پالیسی امپلیمنٹ کرواتا ہے الیکشن میں؟ عوام ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ جی میرے پاس میری اتنی برادری ہے اور میرے پاس اتنا ووٹ ہے. پھر تو مطلب ہے کہ وہ جو بھٹو والے، وہ جو لوگ تھے پیپلز پارٹی والے، تو پورے اس وقت تو پورا پاکستان، یہ جو ویسٹ پاکستان ہے ہمارا، یہ جو خطہ تھا بنگلہ دیش کے علاوہ، یہ سب ان کے ساتھ تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی صرف پارٹیاں ہماری بدل گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے بجائے بھی ہم اپنے پارٹیوں کو مسلم لیگ نون اور کیا نام ہے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کا نام ہم نے دے دی ہے. باقی وہی نظام چل رہا ہے. تو آپ نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی کہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی اپنا ذاتی فائدہ دیکھتی ہے. تو پھر تو جیسی عوام ہے ویسے سیاستدان ہے، بات ہی ختم ہو گئی. پھر یہ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ جی ہماری معیشت کا برا حال ہے اور جی روزگار نہیں ہے اور ہماری حکومت جو ہے پالیسی صحیح نہیں بنا رہی ہے اور جی وہ ہم تو خراب ہو گئے ہیں، پاکستان تو بڑا پیچھے چلا گیا ہے. تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں
آپ کسی سے پالیسی ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک سیاستدان چل کے آتا ہے، آپ کے سامنے روزانہ کیا نام ہے ہر ہفتے ایک پروگرام کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھ سے سوال کریں، مجھ سے جواب لیں، میرے ساتھ بحث و مباحثہ کریں پالیسی پہ، معیشت پہ، صحت پہ، تعلیم پہ، پٹوار پہ، پولیس کے نظام پہ، انصاف کے نظام پہ، ایکسپورٹس پہ، ایگریکلچر پہ، زمینداری پہ، کارخانے کیسے لگیں گے، ہمارے امپورٹس کیسے کم ہوں گے، ہمارے ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گے. آپ وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے. سر اکثریت ہماری جو کاروباری طبقے کی ہے وہ بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ جی فلانے ہمارے ملک جی ایسا ہو گیا، فلانا ملک ایسا ہو گیا. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی یار معیشت کے لیے پالیسی یوں نہیں چاہیے، یقین کریں ان میں سے بھی بہت زیادہ معذرت کے ساتھ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسند والی پارٹی آ جائے جس سے مجھے ذاتی طور پہ میری کمپنی کو فائدہ ہے اور میں باقیوں کے ساتھ اس پہ کوئی ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے باقی جو میرے کمپٹیٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور خود مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. وہ بھی اس پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ پارٹی ملک کے لیے تباہ کن ہے، اس کی پالیسی ملک کے لیے تباہ کن ہے، معیشت کے لیے تباہ کن ہے، لیکن میری ذات میری فیملی کو اس سے فائدہ ہو جائے گا، اس پہ وہ بھی چلتے ہیں. پھر ہم کس سے گلہ کریں؟